بسم اللہ الرحمن الرحیم. کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید. سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید. آج ہم سبق نمبر 3 کا پہلا حصہ پڑھیں گے. سبق کا نام ہے حفظ و ترجمہ قرآن مجید، اور آج ہم سورۃ الاخلاص اور کچھ مزید دعائیں پڑھیں گے، زبانی یاد کریں گے اور ان کا ترجمہ بھی سیکھیں گے. تو سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLO کو دیکھتے ہیں. آج کا ہمارا SLO ہے قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں اور حفظ کر سکیں. پہلے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ حفظ کسے کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ قرآن مجید کو پڑھ سکیں اور حفظ کر سکیں، تو یاد رکھیں کسی چیز کو زبانی یاد کرنے کو حفظ کہتے ہیں. یعنی وہ چیز آپ کو زبانی یاد ہو جائے اور جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو بلکہ آپ اس کو بنا دیکھے ہوئے ہی پڑھ سکیں. اس کو کہتے ہیں زبانی یاد کرنا یا حفظ کرنا. قرآن مجید یا اس کا کچھ حصہ یاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے اور اس کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم پورا قرآن مجید زبانی یاد کریں، حفظ کریں اور حافظ قرآن بنیں، اور اہم بات یہ ہے کہ اس پر عمل بھی کریں. اور دوسری بات کیا ہے، اس کا کچھ حصہ تو کم از کم سب کو یاد ہونا چاہیے جو کہ نماز میں ہمارے کام آئے. چلتے ہیں اور سب سے پہلے ہم سورۃ الاخلاص کے بارے میں کچھ بنیادی اور اہم معلومات پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلیں گے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی جانب اور اس کے ترجمے کی جانب. پہلی بات، سورۃ الاخلاص مکی سورت ہے، اور مکی سورت کا معنی کیا ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں 4 آیات ہیں. دوسری بات یہ آپ سیکھیں کہ اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں. سورہ توحید کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو بیان کیا گیا ہے. اور کتاب میں کیا لکھا ہے؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے. حدیث میں اسے ثلث القرآن یعنی قرآن کا تہائی حصہ کہا گیا ہے. یعنی اس کو 3 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب کتنا ملے گا؟ پورے قرآن مجید کا. یہ ہے ایک حصہ. تو یہ ایک حصہ پورے قرآن کا 1/3 حصہ یہ کس کے برابر ہے؟ سورۃ الاخلاص کے برابر ہے. یعنی اگر ہم سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص اسے 3 بار پڑھ لے اسے پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے. تو اگر آپ غور کریں تو ہمارے لیے ایک دن میں پورا قرآن ختم کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم آسانی سے پورے قرآن کے ختم کا ثواب کما سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ ہم اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو ہمیں پورے قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. اب چلتے ہیں اور شروع کرتے ہیں سورۃ الاخلاص اور اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے. اللہ الصمد، وہ معبود برحق بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو یہ آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھا اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا. آپ نے اسی طرح درست تلفظ کے ساتھ سورۃ الاخلاص کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد کرنا ہے، تاکہ یہ سورت اور اس میں کیا کہا گیا ہے دونوں چیزیں آپ کو زبانی یاد ہو جائیں. سورۃ الاخلاص کے بعد دو مزید دعائیں جو کہ نماز سے متعلق ہیں ان کا ترجمہ. پہلی دعا کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم، اس کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے بڑے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں. یہ ہم پڑھتے ہیں رکوع میں. جب ہم رکوع کرتے ہیں تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اس میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی، اس کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے اونچے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور اگر لڑکی ہے تو وہ کہے گی پاکی بیان کرتی ہوں. تو ان دونوں کا ترجمہ بالکل ایک جیسا ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم میں بڑے رب کی اور سبحان ربی الاعلی میں اونچے رب کی پاکی بیان کی گئی ہے. اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف جو کہ آپ کے کتاب سے لیا گیا ہے. آپ سے دو سوال پوچھے گئے ہیں. پہلا سوال ہے سورۃ الماعون مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ اور سوال نمبر 2 ہے سورۃ الاخلاص میں کس بنیادی عقیدے کا بیان ہے؟ یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا. اور اگلا گھر کا کام کیا ہے؟ نیچے دیے گئے کالم اس طرح ملائیں کہ معنی واضح ہو جائے. قل کا معنی کیا ہے، لم یلد کا معنی کیا ہے اور کفوا کا معنی کیا ہے. آپ نے کتاب میں اس کو حل کرنا ہے. اور قل کا معنی آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے، لم یلد کا معنی کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے، اور کفوا کا معنی کیا ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو ملا لینا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. آپ نے سورۃ الاخلاص زبانی یاد کرنی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.